مسجدوں کے میناروں پر 5 ٹائم گونجنے والی خوبصورت و دلنشین کلمات کو اذان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی کلمات نہ صرف انسانی سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے انسان کے دل کو ہی سکون و فرحت بخشتے ہیں، بلکہ موزون اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والی عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے کی گواہی کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچاتے ہیں۔ محمد رسول ان اذان کے کلمات کا اثر نہ صرف انسان کے دلوں پر ہوتا ہے، بلکہ چرند پرند نباتات و حیوانات بھی ان الفاظ کو سنتے ہوئے اپنا مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ پھولوں کا اذان کی آواز پر کھل جانا اور کتوں کا خاص کر صبح کی اذان پر مختلف آوازیں نکالنا۔ کتے صبح کی اذان پر آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ کتے کو اذان کے مقابلے میں آواز نکالنے پر لوگ کس چیز کی علامت سمجھتے ہوئے مار دیتے ہیں، اور اسلام میں کتے کے اس آواز کے بارے میں کس علامت کا ذکر کیا گیا؟ اذان کی ابتدا 1 ہجری مدینہ منورہ سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے نماز اذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور انہیں نماز کے لیے اکٹھا کرنے کی پریشانی ہی نہ ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تو اسلام پھیلتا ہی چلا گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہونا شروع ہو گیا کہ انہیں اذان کے لیے گھروں سے بلانا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی تجویز پیش کی، مثلا گھنٹی بجانا، ڈھول پیٹنا، ناقوس بجانا یا آگ جلا کر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا، کیونکہ اس وقت مختلف قوموں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے یہی طریقے رائج تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو پسند نہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ نماز کے لیے بلایا جانے والا طریقہ ان طریقوں سے منفرد ہو۔ مسلم کی حدیث کے مطابق صحابہ کرام کے باہمی مشاورات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز کردہ طریقے کو پسند کیا، اور یہی طریقہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اذان کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں الہام ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تائید فرمائی کہ یہ خواب حق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلند بھی تھی۔ اذان کے مخصوص کلمات کی تعداد 15 ہے، لیکن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے زائد الفاظ کو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح اقامت کی تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی 2 مرتبہ زائد دہرائے جاتے ہیں۔ سورہ خامیم کی آیت 33 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور اس شخص سے ایسن بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگرچہ اس آیت میں واضح طور پر اذان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر بعض اہل بصیرت کے نزدیک اس آیت کا اطلاق اذان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور تم جب نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ اسی طرح 1 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین سے شروع ہونے والے کلمات اسلام کی طرح پھیلتے پھیلتے دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئے، اور آج وہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اذان کی کلمات وہ کلمات ہیں جو دنیا میں ایک بھی لحظہ کے لیے نہیں رکتے۔ اذان توحید باری تعالیٰ کا اعلان اور شرک کی کامل نفی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت و گواہی کا ہر وقت اقرار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت کی رفتار میں ترقی آتی گئی اور دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں، خوبصورت مساجد کی تعمیرات کے ساتھ ساتھ اذان کو بھی زیادہ آبادی تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔
स्पीकर की बुलंद आवाज न सिर्फ मुसलमानों को नमाज के लिए इकट्ठा होने पर ही सुनाई देती है, बल्कि इस बुलंद आवाज को चरिंद परिंद नबातात और हैवानात भी सुनते हैं। और अक्सर शहर और देहात में गली मोहल्ले के कुत्ते सुबह की अजान पर मुख्तलिफ रोने की आवाजें निकालते हैं, जो कि सुनने वालों को अजीब महसूस होती है। इसी वजह से कुत्ते की ये आवाज सुनकर अक्सर इंसान कुत्ते को पत्थर मारकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की इस बारे में ये राय है कि कुत्ता जब भी इस तरह की रोने की आवाज निकालता है तो उसका मतलब है कि उस घर के किसी फर्द की मौत वाक़ई होने वाली है और इस घर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आने वाला है। इसी वजह से लोगों के अंदर इस मनगढ़ंत रवाज को लेकर कुत्ते को पत्थर मार दिया जाता है। वैसे सोचने की बात यह है दोस्तों, कुत्ते को पत्थर मारने से क्या मौत टल जाएगी या हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस चले जाएंगे? इस किस्म की ना तो कोई रवायत इस्लाम में मौजूद है और ना किसी इस्लामी मुफस्सिरीन ने इस बात को नकल किया। अलबत्ता इस्लामी उलमा व मुफस्सिरीन इस मामले में अपनी राय रखते हुए ये हदीस मुबारका बयान करते हैं। कुत्ते अजान के साथ क्यों रोते हैं, तो याद रहे कि रवायत में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और इनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मौजून फजर की अजान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शैतान उस आवाज को सुनते ही भागने लगता है। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसा कि रो रहे हों। और शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस मुबारका में यूं आया, मौजून जब अजान देता है तो उसकी आवाज सुनकर शैतान खुरूज री की आवाज करते भागता है। मुस्लिम में हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो की हदीस में भी यही है, रूहा तक भागता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रूहा मदीना से 36 मील दूर है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा, लेकिन बाज जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीखों पुकार की आवाज को इंसान के अलावा बाकी मखलूकात भी सुनती हैं और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शैतान को देखता है, इसीलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है।